اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر بے انتہا احسانات ہیں، بے انتہا احسانات، لیکن 4 احسان ایسے ہیں کہ اس کا شاید بدلنا ہو۔ اللہ رب العزت نے 4 احسان ایسے کیے ہیں، اور اس کی حسن ترتیب یہ ہے کہ جو دوسرا ہے وہ پہلے سے افضل، جو تیسرا ہے وہ دونوں سے افضل، اور جو چوتھا ہے وہ تینوں سے افضل۔ اب 4 احسان اللہ نے کون سے کیے؟ سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا آپ کے میرے اوپر یہ ہے کہ 18,000 عالم اور مخلوق میں اللہ رب العزت نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام اور احسان یہ ہے۔ باقی پر والوں، کیا آپ نے انسان بننے کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی، چاہت کی تھی، دعا کی تھی کہ اللہ مجھے انسانی بنانا؟ نہیں، اللہ نے بغیر تمہارے چاہے، بغیر تمہارے منشا کے اپنی مرضی سے تمہیں اشرف المخلوقات۔ بے شک بے شک۔ اگر ساری زندگی اسی احسان کے شکر میں اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھتے رہو، اس احسان کا ایک ذرے کا حساب بھی نہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک راستے سے جا رہے تھے، کتا بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر کے اس کتے کے پاس بیٹھ گئے اور اٹھے تو روتے ہوئے اٹھے۔ مریدوں نے پوچھا حضرت کتے کے پاس بیٹھے اٹھے تو روتے ہوئے اٹھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کتا مجھ سے کہہ رہا تھا، اے بایزید بسطامی گھمنڈ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، وہ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ کیا بایزید بسطامی تم نے کوئی نیکی کی تھی جس کے بدلے میں تمہیں انسان بنا دیا؟ میں نے کون سے ایسا فعل انجام دیا تھا جس کے صلے میں اللہ نے مجھے کتا بنا دیا؟ بایزید بسطامی گھمنڈ نہ کرنا، وہ جسے چاہے انسان بنائے، جسے چاہے کتا بنائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ کا احسان ہے، احسان ہے۔ ہماری کوئی کاوش و کوشش اس کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہم دعا تو تب مانگتے جب قابل ذکر شے ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ وہ قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ ایک احسان اللہ۔ دوسرا احسان یہ کہ اللہ نے تمام اشرف المخلوقات میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ بے شک بے شک۔ یہ پہلے والے سے بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے اور انسانوں کی طرح نہیں ہمیں مسلمان بنایا، ورنہ تو انسانوں کے بارے میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا وقودها الناس والحجارہ۔ بہت سارے انسان تو ایسے ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور تیسرا احسان یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ احسان ان 2 احسانوں سے بڑا ہے۔ بے شک۔ ورنہ جو تمہارے کرتوت میرے کرتوت ہیں، اگر رسول اللہ کی امت میں نہیں ہوتے، کسی اور نبی کی امت میں ہوتے، نہ جانے کتنی بار آسمان ٹوٹا ہوتا، نہ جانے کتنے طوفان آئے ہوتے، نہ جانے کتنوں کے دروازوں پر کافر لکھا ہوتا، کتنوں کے دروازے پہ شرابی لکھا ہوتا، کتنوں کے دروازے پہ دوغلے اور سود خور لکھا ہوتا۔ سچائی سچائی۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کا احسان بہت بڑا کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا۔ بے شک۔ پھر اس کا احسان یہ، اس سے بڑا احسان یہ کہ اس نے مسلمان بنایا، اور ان دونوں سے بڑا احسان یہ کہ اپنے رسول کی امت میں پیدا فرمایا۔ اچھا، رسول کے امتی تو قاری طاہر صاحب بیٹھے ہیں، تشریف تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ باقی پور میں آپ سے کئی سالوں پہلے ہم انہیں جانتے ہیں، اور سادات کے بڑے محب ہیں۔ اللہ رب العزت اس سادات کے احترام کا صدقہ عطا فرمائے۔ بریانی کیسی بنی ہے
کیسی بنی ہے اسے چیک کرنے کے لیے ایک چاول کافی ہوتا ہے. باقی پور میں سیدوں کا احترام کیسے کرتے ہیں لوگ؟ قاری طاہر صاحب ایک چاول کی مانند ہیں، اس سے پتہ چل گیا کہ الحمدللہ باقی پور میں سادات اکرام کا بہت احترام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت مسئلہ رکھے. بیان کیے ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ورنہ 2 بجے کے بعد 1:30 بجے کے بعد کتنے ہی بڑا اللہ کیا اللہ پر مرحمت اٹھائیے کرسی سمیٹ دیں گے، سنتے ہی نہیں. اور صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ سب اسٹیج کے ساتھی ہیں، اتنی لیٹ میں تقریر کرتے ہی نہیں. لیکن آپ کی محبت ہے، بیٹھ گئے. اب جو باتیں آ رہی ہیں ذہن میں آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کے کام کی بات. رسول اللہ کی امت میں تو بہت ہیں، بے حساب ہے. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا یہودی 71 فرقوں میں بٹ جائیں گے، نصرانی 72 فرقوں میں بٹے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. سرکار نے فرمایا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ. سرکار نے ارشاد فرمایا سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے. جی رسول کی امت میں 73 فرقے، 73 فرقے امت میں ہی ہونا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. لیکن ان میں جو میں بتانے والا ہوں وہ ان تینوں سے بڑا احسان ہے. جی تینوں سے بڑا احسان ہے. 73 فرقوں میں بٹ جائے گا. سرکار نے ارشاد فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہیں الا ملتا واحدہ، سوائے ایک کے. صحابہ اکرام نے دست بستہ ہو کر آنکھیں جھکا کر عرض کی یا رسول اللہ من ہم یا رسول اللہ. یا رسول اللہ وہ ایک کون ہے؟ ایک کون ہے؟ باقی پر والوں ایک کون ہے؟ زور سے بولے ایک کون ہے؟ اسی کا جھگڑا ہے. ایک کون ہے؟ ایک کون ہے؟ ایک کون؟ رسول اللہ کی عظمتوں پر ہم سب کے ماں باپ کی عظمتیں قربان. سرکار نے ارشاد فرمایا ایک کون ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی. وہ لوگوں جاننا چاہتے ہو جنتی ناجحہ فرقہ کون ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ ناجیہ ہے، جنتی فرقہ ہے. اب کچھ لوگ اٹھ گئے وہ تو ہم بھی ہیں، کچھ لوگ اٹھ گئے وہ تو ہم بھی ہیں. بھئی اچھے کی طرف تو سب بھاگتے ہیں، اچھے کی طرف سب بھاگتے ہیں. کون ہے جو رسول اللہ پر مر مٹنے کو تیار نہیں؟ اچھے کی طرف تو سب بھاگتے ہیں، لیکن کسوٹی ہوتی ہے پرکھنے کی، کسوٹی ہوتی ہے پرکھنے کی. ہم بھی ہیں. امام غزالی نے قصہ ہی تمام کر دیا. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا کہ ما انا علیہ واصحابی کون ہے؟ ہم اہل السنہ والجماعت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اہل سنت والجماعت ہے. اہل السنہ والجماعت ہے. اہل سنت والجماعت. اب اہل سنت والجماعت کا جب لفظ آیا نا تو سارے فرقے کھڑے ہو گئے. پہچان کیسے ہو؟ اصلی بار کیسے پہچانے؟ مسجدوں سے، کیسے پہچانے؟ مدرسوں سے، کیسے پہچانے؟ عبادت کرنے سے، کیسے پہچانے اس اہل سنت و جماعت کو؟ اصلی بھی بنا رہے ہیں مسجد، نقلی بھی. اصلی بھی نماز پڑھتے ہیں، نقلی بھی. اصلی بھی روزہ رکھتے ہیں، نقلی بھی. اصلی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، نقلی بھی. اصلی بھی علماء بنتے ہیں، نقلی بھی. اصلی بھی مسجدیں بناتے ہیں، نقلی بھی. حج پر اصلی بھی جاتے ہیں، نقلی بھی. اپنے آپ کو رسول اللہ کا عاشق کہتے ہیں، اصلی بھی نقلی بھی. بے شک. اب اصلی اور نقلی کی بھیڑ میں جب معاملہ پیدا ہوا کہ آخر اس مسئلے کا حل کون نکالے، اصلی بھی ہے وہی کام کرنے والے، نقلی بھی ہے، تو ساری امت اکٹھا ہو کر رسول اللہ کی اولاد کے دروازے پر کھٹکھٹایا.
باہر نکلے امام زین العابدین، امام زین العابدین نکلے، کہا کہ میری نانا کی امت کیسے پریشان ہے؟ کہا آپ رسول اللہ کا خون ہے، آپ کے رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، اس مسئلے کا حل آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ جی بتائیے، اصلی بھی وہی کام کر رہے ہیں، نقلی بھی وہی کام کر رہے ہیں، ہم پہچانے کیسے ما انا علیہ وآصحابی کا مصداق کون ہے؟ بے شک بے شک۔ تو امام زین العابدین مظلوم کربلا، بیمار کربلا، امام زین العابدین وقت کے امام کی زبان کھلتی ہے اور کہتے ہیں میں آج تمہیں ایسی پہچان بتاتا ہوں، ایسی پہچان بتاتا ہوں کہ قسم خدا کی قیامت تک وہ پہچان نقلی نہیں لے سکتا۔ ایسی پہچان بتاتا ہوں اصلی کی کہ نقلی اس کی کاپی قیامت تک نہیں کر سکتا۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اے امام حسین کے لخت جگر، اے مظلوم کربلا، اے بیمار کربلا، اے امام زین العابدین، اے امام زین العابدین بتا دیجئے۔ حضرت امام زین العابدین کے جملے نکلے، تاریخ میں اپنے سینے پہ نوٹ کیے۔ وہ جملے کیا تھے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا علامت اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت کی اٹوٹ علامت ہے، اٹوٹ علامت ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہم بھیجتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکم، کبھی پڑھتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کبھی پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آگا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوق۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، ماشاءاللہ۔ ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم کبھی تو امام بوسیری جیسے عاشق بن کے اپنے نبی کے گڑ گاتے ہیں، کبھی امام عشق و محبت بن کر کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے، اہل سنت کی پہچان ہے۔ یہ تو رہی بات عقیدے کی، یہ بات عقیدے کی رہی۔ نفاق فی الاعتقاد سے پاک ہونا ہے، اہل سنت والجماعت کی اتباع کرو۔ لیکن افسوس، صد افسوس، باقی پور کے غیور مسلمانوں، افسوس، صد افسوس، صد افسوس، تمہارے مقتدی سب کے سب سچے، تمہارے رسول کے صحابی سب کے سب سچے، تمہارے نبی کی آل سب کی سب سچی، تمہارے جتنا خزانہ کسی اور فرقے کے پاس نہیں، تمہارے پاس جو جیالے ہیں وہ کسی فرقے کے پاس نہیں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ سب سے زیادہ بد عمل اگر کوئی ہے تو وہی اہل سنت والجماعت، اللہ، سب سے زیادہ بد عمل۔ نفاق فی الاعتقاد میں پاک ہے، ہم اچھے عقیدے والے ہیں، لیکن نفاق فی الاعتقاد ہو یا نفاق فی العمل، دونوں مضمون ہیں۔ ہم نے نفاق فی الاعتقاد سے تو پاک ہو گئے لیکن عمل سے کورے ہو گئے۔ لگاتے تو رسول اللہ کا نعرہ ہے لیکن مسجدوں میں جانے کو تیار نہیں، اللہ، لگاتے تو غوث اعظم کا نعرہ ہے لیکن اللہ اکبر کبیرہ روزہ رکھنے کو تیار نہیں۔ جی اپنی رسومات دیکھیں آپ، یہ نکاح کی محفل ہے، سرکار نے 14 صدیوں پہلے تمہیں بتایا تھا کہ نکاح کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ وہ نکاح دیکھ لو اور آج اپنا نکاح دیکھ لو۔ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان کر دیا تھا، اتنا آسان کر دیا تھا، اتنا آسان کر دیا تھا کہ زنا کرنا مشکل تھا، اور تم نے
रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने के बाद निकाह को इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि जिना करना आसान हो गया। अल्लाह। बताइए बताइए आज मुसलमानों के पास क़यादत क्यों नहीं है? क़यादत क्यों नहीं है हमारे पास? उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो शैतान बैठा है हम उसे निकाल के बाहर रखने को तैयार हैं। जी। अभी हम ये कह दे बाकीपुर के मुसलमानों हाथ खड़ा करके बताओ रसूलुल्लाह के नाम पर मर मिटने को कौन तैयार है? तो हर एक आदमी हाथ खड़ा कर देगा। जी। लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि बताओ कौन ऐसा है जो रसूलुल्लाह की शरीयत अपनाने को तैयार है, तो शायद ही कोई खड़ा हो। कुरान पाक नहीं पढ़ा आपने? अल्लाह ने इरशाद फरमाया मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ऐ लोगो, जो मेरे नबी की शरीयत से मुंह मोड़ेगा हम उसकी जिंदगी दूभर कर देंगे अल्लाह। और क़यामत के दिन उसे अंधा बना करके उठाया जाएगा। अल्लाह। यही वजह है हमने रसूलुल्लाह की शरीयत से मुंह मोड़ा, हमारी जिंदगी दूभर हो गई, दूभर। बेशक। कोई सुनने वाला नहीं, कोई हमारा हाल पूछने वाला नहीं। जी। अगर आपको अपने हालात पर काबू पाना है और इस दुनिया में आपको सुरखरू होना है तो वही कहना पड़ेगा जो बॉर्डर पार से आवाज आ रही कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। बेशक बेशक। मेरे प्यारो, अपने अंदर सुधार पैदा करो, मिजाज एक ऐसा बना लो कि हम रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इल्म नाफ़िअ अमल सालिह अता फरमाए और अच्छे अक़ीदा पर जो है कायम और दायम रखे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाजों की तौफीक अता फरमाए, दीन पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।